آپ تو گالی دیتے ہو کہ کچھ لوگ کھڑی ہوئی کو پوچھتے, کچھ لوگ پڑی ہوئی کو پوچھتے. واللہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پوجتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا, اللہ کے رسول کو, ہم نبی کے لیے بھی سجدہ عبادت کو شرک سمجھتے ہیں. یہ میں اہل سنت کی مقتدر خانقاہوں کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, موقر خانقاہ سے اہل سنت کا مسلک بیان کر رہا ہوں. جب نبی کو ہم عبدہ کہتے ہیں, ہمارا کلمہ ہے محمدن عبدہ و رسولہ, ہم نبی کی طرح کسی کو نہیں سمجھتے. ہم ہمارے نبی کی طرح سن لے, اگر کسی کو سننے کا شوق ہے تو. ہم پہ شرک کا الزام لگانے والوں, تمہیں وہ توحید کا مزہ کیا معلوم جس ماء کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں. تم کون سی توحید کی بات کرتے ہو؟ توحید کی بھی دو قسمیں ہیں, ابھی بیان کر دوں کھلی کھلی بات. ایک شیطانی توحید ہے, ایک رحمانی توحید ہے. شیطانی توحید یہ تھی صرف تجھے مانوں گا, کسی کو نہیں مانوں گا. رحمانی توحید یہ تھی کہ تجھے بھی مانوں گا اور جس جس کو تو منوائے گا اس کو بھی مانوں گا. ہائے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ ابلیس کا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے ہزاروں سجدے, آدم کو ایک بھی نہیں. تو قدرت کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مجھے تو کر رہا ہے, آدم کو نہیں کر رہا ہے. لیکن قدرت جانتی ہے صرف مجھے ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک میرے محبوبوں کو نہ مانو. کون سی رٹ لگاتے ہو غیر اللہ غیر اللہ غیر. میں نے کہا اللہ اور غیر اللہ کچھ بیچ میں بھی ہے؟ اللہ اور غیر اللہ کے بیچ کچھ ہے؟ آدھی ادھوری پڑھ کے آ گئے, پڑھو گے آدھی, کیونکہ انگریزوں کی میچ سے 1857 کے بعد جو پیدا ہوئے ہو. اگر 1450 سال کا ذخیرہ ہوتا تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے. صرف اللہ اور غیر اللہ نہیں ہے. اگر صرف اللہ اور غیر اللہ ہے, صرف آپ دو باتیں کرو گے تو آپ مشکل میں آ جاؤ گے. اللہ اللہ ہے, اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب, بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو غیر اللہ کو ماننا شرک ہے. غیر اللہ تو کعبہ بھی تو غیر اللہ ہے, تو کعبہ مانا جائے گا پھر. چاہے زمزم بھی تو غیر اللہ ہے, مانا جائے گا. صفا مروہ بھی غیر اللہ ہے, مانا جائے گا. کتنے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو آدھی ادھوری نہ کرا کرو. دو نہیں ہے, تین ہے. اللہ ہے, غیر اللہ ہے, اور بیچ میں اہل اللہ ہے. اب سمجھے, غیر اللہ کو ماننا شرک ہے, اہل اللہ کو ماننا یہ عبادت ہے. سبحان اللہ, یہ محبت ہے, یہ رحمانی توحید کا تقاضا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہی تو شیطان نہ سمجھ سکا. غیر اللہ کو سجدہ حرام, غیر اللہ اللہ نے کہا. اور یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ آدم اہل اللہ ہے, اہل اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور بھائی آپ کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ آپ جس کی تقریر سنتے ہو پھسلتے ہو, اور جس کی سنا کرو پہلے عقیدہ معلوم کیا کرو کہ صحیح بولتا ہے کہ بلنڈر کرتا ہے. قرآن حدیث کے پیچھے دلیل بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. میں جلدی جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیں. ہم اپنے نبی کو اتنا بڑا مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی ان کی طرح نہیں مانتے. یہ اور مسلک ہے خود ساختہ, جس میں مولوی بھی نبی کی طرح ہوتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو موسیٰ بھی ان کی طرح نہیں ہے. ابراہیم جد انبیاء ہیں, انبیاء کے جد ہیں, وہ بھی ان کی طرح نہیں ہے. ہم ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں جس کو بات کرنا ہے کر لیں. آدم بھی ان کی طرح نہیں ہے, نوح بھی ان کی طرح نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جبریل ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے دربان کو کہتے ہیں. جو فرشتوں کا سید ہے وہ دروازے مصطفیٰ کا دربان ہے. اندازہ لگاؤ, جس کا دربان سید الملائکہ ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے 1450 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے تیرے در کا دربار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عشق و محبت, عشق و محبت.
عشق محبت عشق محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دربان سے در کا اور در سے گھر والے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. جہاں کوئی نہیں جا سکتا اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, اور سدرہ کا بادشاہ میرے نبی کی چوکھٹ کا دربان ہے. سدرہ کا بادشاہ جس کے در کی دربانی کرتا ہے وہ در پاک مصطفیٰ ہے. تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے, اور یہ تو دربانی ہے. شب معراج تو اور بڑی بات ہے. جبریل نے ناسبیت پہ وہ بجلی گرائی ہے, جبریل نے گرائی ہے, اور بتایا اگر یہ توحید نہیں تو پھر توحید کیا ہے؟ کہ جب نبی کو اٹھانا ہوا تو آواز دے کر نہیں اٹھایا, کہا آواز دے کر اوروں کو اٹھایا جاتا ہے. یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, یہ تو آقاؤں کا آقا ہے, یہ تو مولاؤں کا مولا ہے, یہ تو اللہ کا خلیفہ اعظم ہے, نائب مطلق ہے. آدم جسموں کا باپ ہے, یہ روحوں کا باپ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. جسموں کے باپ کی بے ادبی ہو گئی تو معلم الملائکہ شیطان بن گیا. یہاں تو روحوں کا باپ ہے, یہاں تو جان آدم ہے, وجہ تخلیق آدم ہے. تو حضرت جبریل نے اٹھایا نہیں. مشہور ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا, آپ نے 50 بار سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا. اٹھایا, خدا سے عرض کی حبیب سوتے ہیں کیسے اٹھاؤں؟ جبریل کی دیکھ رہے دانش مندی, اپنی مرضی نہیں, کیونکہ یار کی بارگاہ ہے, محبوب پروردگار کی بارگاہ ہے, محبوب رب اکبر کی بارگاہ ہے. تو پوچھا مولا جگاؤں کیسے؟ تو اب پتہ نہیں یہ مولوی صاحبان اللہ کو بھی چھوڑیں گے یا اس پہ بھی فتویٰ لگائیں گے. میں کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوں, کوئی گالی دینے یا تانے کسنے نہیں آیا ہوں, میں صرف مسلک اپنا بیان. میں نے کسی کا نام لیا ابھی تک؟ نہیں لیا نا. لیکن جو غلط کرتے ہیں, جیسے شراب کے خلاف تقریر کرو تو شرابی ناراض ہوتے, تو آپ تو ناراض نہیں ہوں گے نا, کیونکہ میں بات تو کر رہا ہوں, میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں, کسی پہ نشانہ بھی کو, میں صوفیہ کا غلام ہوں. ہم تو حق بھی بیان کرتے ہیں تو پردہ پوشی کے تقاضوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن جبریل نے اللہ سے پوچھا جگاؤں کیسے؟ تو اللہ نے کہا میں نے تجھے کافوری پیشانی اسی لیے عطا کی کہ اپنی پیشانی میرے محبوب کے تلووں سے ملو. حبیب کی تلووں پہ پیشانی رکھنے کا, توجہ کریں, حبیب کے تلووں پر پیشانی رکھنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. ذرا غور فرمائیں, اگر یہ شرک ہو جاتا ہے تو پھر جو حکم دے رہا ہے اس پر کیا حکم لگانے کی کوشش کی جائے گی؟ ذرا یہ بھی لوگ بتائیں نا ہمیں, یہ بھی بتائیں. اور اگر میرے اللہ کی طرف تم نے انگلی اٹھائی تو پھر دیکھنا تمہارا حال کیا کرتے ہیں. ہم تمہاری انگلی میں ربر لگا دیں, بس اتنا ہی کر سکتے, اور کیا کریں, کیونکہ ہم لڑ تو سکتے نہیں آپ سے, مار تو سکتے نہیں, مار تو, لیکن ربر ہم لگائیں گے. ہاں مگر پھر قدرت ہے. قدرت تمہاری نہ انگلی باقی رکھے گی, نہ زبان باقی رکھے گی, نہ نسل باقی رکھے گی. ہاں توجہ فرمائے. لیکن اللہ نے حکم دیا جبریل محبوب کو جگانا ہے تو اپنی پیشانی کو حبیب کے تلووں پہ رکھو. اور جبریل نے اپنی پیشانی کو محبوب کے تلوے پہ رکھا. تو بریلی کا کلندر تصور میں پھر کہیں پہنچا اور کہیں پہنچایا نظر آیا. تصور کیا, ذرا دیکھیں عاشقوں کا تصور, ذرا غور کریں. جبریل نے پیشانی رکھی ہوگی تو جبریل تو ایسے آئے نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ تاجدار ملائکہ ہیں. تو جبریل کے سر پہ تاج ہے, تاج پر جنت کے موتی سجے ہیں, کتنی اونچائی سے اونچائی ہے. اور جب جبریل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی تو جبریل کے سر پہ جو تاج سجا تھا اس میں جو موتی سجے تھے وہ سارے جبریل کے تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرنے لگے. سبحان اللہ. تصور میں لائیے گا, ہم نبی کو مانتے کیا, ذرا تصور میں لائیے گا. ہم نبی کو مانتے کیا کہتے, تاج روح القدس کے موت
بھائی پہلے پھر تاج کی بات کر رہے ہیں. جبریل سدرا پر، سارے فرشتے سدرا کے نیچے، تو جبریل کے پیر اگر ہیں تو سمجھانے کے لیے قدم جبریل سب کے سروں کے اوپر، سارے فرشتوں کے سروں کے اوپر قدم جبریل، کیونکہ جبریل سدرا پر ہے. تو جس کے قدم ناز کا یہ عالم ہے کہ سب فرشتوں کے سروں پر جبریل کے قدم سدرا پہ رہنے کی وجہ سے جس اعتبار سے بھی ہو اور سید الملائکہ ہے، اس کے تاج کا اندازہ کون کرے؟ اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. بات بہت بڑی کہی میں نے بہت بڑی بات کہی. آپ پتہ نہیں کدھر ہے، لیکن بات سن لے، بہت بڑی کہی. جس کے قدم فرشتوں کے اوپر ہو سدرا پہ رہنے کی وجہ سے، اس کا سر کتنا بلند. اب سر جبریل تو، لیکن جبریل کے سر پر بھی کوئی چیز ہے نا، وہ ہے تاج جبریل. اور تاج پر بھی کوئی چیز ہے، وہ ہے تاج کے موتی. اسی کو عشق کہتے ہیں. عاشق وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک کبھی ظاہر نظر والا نہیں پہنچ سکتا. جبریل کے پر، جبریل کے پیر، جبریل کے پر، جبریل کا سر، سر پہ تاج، تاج پہ موتی. اور وہ موتی کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے. بڑی شان والے. حضور کے پورے وجود ناس کو نہیں، حضور کے سر اقدس کو نہیں، حضور کے تلووں کو جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کر رہے ہیں. امام بیان کرتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جذبات میں بات بھول نہ جانا، میں مسئلہ کچھ اور بیان کر رہا ہوں. جس کو جبریل کے سر کے تاج کے موتی، جس کے تلوے کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس رسول کو بھی سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. یہ مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو. آپ غور فرمائیں، بات یہاں لانا ہے. اور سجدہ تعظیمی حرام سمجھتے ہیں ہم اور سجدہ عبادت بالاتفاق سجدہ تعظیمی میں کسی کا کچھ قول ہو سکتا ہے تفرد کے طور پر، میں اس کو نہیں چھیڑنے آیا، بالکل نہیں چھیڑنے آیا. لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں نے اپنا موقف رکھ دیا. زبدۃ الزکیہ ہمارا عقیدہ ہے، غور فرمائے گا، لیکن توجہ کریں. لیکن نبی کو سجدہ عبادت ہر خانقاہ، ہر عالم ہم شرک سمجھتے ہیں. کوئی بندہ بھی، کوئی امتی بھی نبی کو سجدہ عبادت نہیں. اب مجھے بتاؤ، جب ہم نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر ولی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. پھر تم اسے شرک کا اڈا کیسے کہتے ہو؟ تو کہا نہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو سجدہ کرتے. میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے آستانے شمس عالم پہ کسی کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، ممکن ہے دیکھا ہوگا، ہمیں آپ سے حسن ظن ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. اگرچہ ہم جانتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی حسن ظن ہے، ٹھیک ہے، حلیہ آپ کا ہے مسلمانوں جیسا، کیا ہوگا کسی نے سجدہ. لیکن اسلام میں شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ پکی بات ہے. کیا آپ کے رائچور میں مسلمان شراب نہیں پیتے؟ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ بولو بھائی، پیتے ہیں. تو کیا یہ کہیں گے کہ اسلام میں شراب حلال ہو گئی کیونکہ چند چھوکرے پی رہے ہیں؟ جیسے مسلمان کے شراب پینے سے اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آتی، کیونکہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے،
वैसे किसी जाहिल के सजदा कर लेने से अहले सुन्नत पर कोई आंच नहीं आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जैसे शराबी का फेल मुसलमानों के लिए हुज्जत नहीं और हमने उसकी कभी इजाजत दी है, यही तो हम लोगों को बता रहे हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे मुसलमान तलाक देते हैं। मैंने कहा वो जहालत में देते हैं। अगर वो नबी को फॉलो करते तो उनको पता चलता कि बीवी दिल के करीब रखने की चीज को कहते हैं। बीवी लड़ने की चीज नहीं है, बीवी तो मनाने की चीज है। मेरे भाई, जब अल्लाह वाला दुश्मन से नहीं लड़ता तो बीवी से कैसे लड़ सकता है? बीवी तो शरीक हयात होती है, असल में वो अल्लाह वाला बन ही नहीं पाया। बहरहाल मैं अर्जी कर रहा था, तो ये जो कहा जाता है कि आस्थाने पे जाने से क्या मिलता है, वहां तो शिर्क होता है। मैंने कहा तुम्हारी नीयत गंदी है, तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी फिक्र गंदी है। देखो जो जैसा होता है उसको दुनिया वैसी नजर आती है। एक बुजुर्ग ने लिखा क्या कि दो बंदे आधी रात को निकले, एक चोर निकला चोरी करने, एक तहज्जुद गुजार निकला तहज्जुद पढ़ने। तहज्जुद गुजार ने चोर को देखा, समझा जैसे मैं तहज्जुद के लिए जा रहा हूं, ये भी तहज्जुद के लिए जा रहा है। और चोर ने देखा तहज्जुद गुजार को, जैसे मैं किसी का घर लूटने जा रहा हूं वैसे ये भी किसी का घर लूटने जा रहा है। तो तुम्हारे दिलो दिमाग में शिर्क 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 यही बसा हुआ है, इसलिए तुम सबको उसी नजर से देखते हो। याद रखना, जब रसूलुल्लाह ने कह दिया कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी, मुशरिक नहीं हो सकती, जब नबी कह रहे मुशरिक नहीं हो सकती, तो आप इतनी हिम्मत कैसे करते हो मुशरिक बनाने की? एक बात ये याद रखिएगा, ये उम्मत कभी मुशरिक नहीं होगी इंशाअल्लाह। उम्मत की अक्सरियत मुशरिक नहीं होगी। 80% आज भी पूरी दुनिया के अंदर चादर चढ़ाने वाले हैं, उर्स मनाने वाले हैं, गुंबद बनाने वाले। और एक जुमला कह दूं बुरा नहीं माने तो, ये गुंबद कितने साल पुराना है? कितने साल पुराना है? तो कमो बेश इसको 500 साल हो, कमो बेश 500 साल। इसका मतलब गुंबद के मुखालिफिन 100 साल पहले पैदा हुए और गुंबद बनाने वाले 500 साल पहले के हैं। और ये तो 500 साल पहले का है। महबूब इलाही का तो इससे भी पुराना है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उससे भी पुराना है, उसके बाद गरीब नवाज का उससे भी पुराना है, गौस पाक का उससे भी पुराना है, करबला का उससे भी पुराना है, नजफ अशरफ का उससे भी पुराना है, और मदीने मुनव्वरा को तो उससे भी पहले का। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चलो भाई, इमारत मजार पर हमने बनाई, हम मुजरिम हो गए, तो रसूलुल्लाह को तो इमारत के अंदर ही रखा गया, तो उनके बारे में क्या कहना है? अगर कब्रों पर इमारत बनाना जायज ना होती तो क्या सहाबा बनी हुई इमारत में रसूलुल्लाह को रखते? और अगर मजार पे जाना जायज नहीं होता तो बहुत आसान काम था। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर ईसा को उठा सकता है आसमान पे तो हबीब को भी उठा लेता, मजार का झगड़ा ही खत्म हो जाता, ना नबी का मजार होता ना किसी का मजार बनता। सुभान अल्लाह, मैटर ही खत्म था। अरे कुदरत को अपनी तौहीद के बारे में जितना जो है वो अल्लाह अकबर, कुदरत जितना तहफ्फुज तौहीद को फराहम कर सकती है कि मौलवी उतना कर सकता है, तो उसकी अपनी तौहीद का उसको जितना पास है तो तुम्हें उससे ज्यादा है। अगर ये शिर्क ही था तो फिर मजार बनने क्यों दी? उठा लेता आसमान पे, उठा लेता। अरे ईसा तो चौथे पर रुके, उन्हें तो कहां बुलाया जाता, तेरा गुमान भी नहीं। जब महबूब का मजार ना होता तो किसी का नहीं होता, ना नजफ अशरफ होता, ना करबला शरीफ होता, ना बगदाद शरीफ होता, ना कोई शरीफ होता। फिर तुम ही सब बदमाश रहते, तुम ही कर लेते अपना सब, कोई शरीफ नहीं होता। तो फिर लेकिन कुदरत को मंजूर था कि अकीदा शरीफ रखने के लिए ये सब शरीफ रखना है, इसीलिए नबी का मजार शरीफ बनना है। चलो भाई, बनाना ही था तो सहाबा एक काम करते, तौहीद पे वो पहरा देते, क्योंकि तौहीद के लिए उन्होंने जितनी मुसीबत झेली थी किसी ने झेली है, बना देते, छुपा देते। तुम भी तो छुपा रहे हो ना बहुत कुछ, वो भी छुपा देते। तुम्हें तौहीद का बड़ा है, तुम नबी की माँ के मजार को ढा सकते हो, छुपा सकते हो, तो तुम और भी कुछ छुपा। तो सहाबा भी इतना कर लेते, एक मजार छुपाते सारा मामला ही खत्म था। लेकिन सहाबा ने छुपाया नहीं, छुपाया नहीं, सहाबा ने छुपाया नहीं। और चले अगर ठीक है माज़अल्लाह सहाबा ने नहीं छुपाया तो अल्लाह पाक क्या करता? कह देता, क्या कह देता? महबूब किसी को कुछ देना नहीं, जब देंगे नहीं तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि ये कौम तो है ही मफाद परस्त, जहां से मिलता उधर ही जाते हैं। हाँ,
لوگ کہتے ہیں خانقاہوں میں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا جہاں کچھ نہیں ملتا یہاں کم سے کم 2 وقت کی روٹی خانقاہوں میں ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں خانقاہ ہے نا وہاں کھانا پینا ہے. میں آج سے تقریباً 600 سال پہلے محبوب الہی کی خانقاہ میں لنگر کا خرچہ 200 روپے ہوتا تھا. 200 مہینے کا خرچہ لنگر کا. جب لوگ ایک ایک آنے کے اندر کیا کیا خرید لیتے تھے تب محبوب الہی 200 روپیہ ہر مہینہ لنگر میں خرچہ کرتے. اس لنگر پہ بھی بادشاہ کو غصہ ہے کہ یہ سب کو کھلا کے اپنا بناتے ہیں. بولے میرا کوئی سپاہی ان سے نہیں ملے گا, کوئی نذرانہ ان کو نہیں دے گا. محبوب الہی نے کہا آج سے لنگر کا خرچہ ڈبل کرو. سبحان اللہ. پتا چلے ہم نذرانوں پہ لنگر نہیں کرتے, ہم اللہ کی عطا پہ لنگر کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ.